الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر سلفیوں کے اوصاف اور ان کی امتیازی خصوصیات پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج کے اس درس میں اس بات پر گفتگو ہوگی کہ کیا دنیاوی مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے دھرنا دے سکتے ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ دین کے نام پر موجودہ دور میں جن لوگوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومتوں کے خلاف دھرنا دیتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، تشدد کا سہارا لیتے ہیں، جسے سیاسی پارٹیاں کرتی ہے۔ رولنگ جو پارٹی ہوتی ہے، جو حکومت اور اقتدار میں ہوتی ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کو عوام میں گرانے کے لیے، اس کے امیج کو، جو حزب مخالف ہوتی ہے پارٹی، ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اس میں جھوٹ کا سہارا لیں گے، پروپیگنڈا کا سہارا لیں گے، اور جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو پانے کے لیے۔ اور وہ مقصد اور ہدف کیا ہے؟ حکومت ہے، اقتدار ہے۔ تو اقتدار پر آنے کے لیے، حکومت کی کرسی حاصل کرنے کے لیے، جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر، جمہوری نظام میں یہ ساری چیزیں جائز ہیں کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے، یعنی ہدف ان کا کیا ہوتا ہے؟ حکومت تک ہر جائز ناجائز وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو ہے سیکولر نظام میں، جمہوری نظام میں یہ باقاعدہ اصول ہے۔ سیم یہی اصول اور قاعدہ ان اخوانی اور تحریکیوں کے یہاں اور خارجی فسادی تنظیموں کے یہاں ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کو، ان کا بھی مقصد سیم وہی ہوتا ہے۔ ان کا بھی مقصد کسی بھی ملک میں یہ رہیں حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کا سیاسی پارٹیوں سے، دیگر جو سیکولر پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی، اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ دین کا نام لیتے ہیں، یہ لوگ شریعت کا نام لیتے ہیں، یہ لوگ نظام مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، یہ لوگ حکومت الہیہ کا نام لیتے ہیں، یہ لوگ اور اس طریقے دیگر چیزوں کا نام لیتے ہیں، جہاد وغیرہ۔ فلسطین کا نام لیں گے، جیسا لگے گا کہ ہم لوگ جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے، اور اگر ہمیں کچھ حکومت وغیرہ مل جائے تو ہم جو اسرائیل بھی فتح کر لیں گے، ہاں، فلسطین کو آزاد کرا لیں گے، پوری دنیا میں جو ہے حکومت الہیہ قائم کر لیں گے، اللہ کا نظام جو ہے دنیا کے چپے چپے میں قائم کر دیں گے، جتنی طاغوتی حکومتیں سب کا خاتمہ کر دیں گے، وغیرہ۔ جتنا ہو سکتا ہے مطلب اتنا پھینکتے ہیں عوام کے سامنے حکومت پانے کے لیے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت پانا۔ اور حکومت میں آ جاتے ہیں پھر کچھ نہیں کرتے ہیں، ہاں، بلکہ پہلے سے زیادہ بدترین حکومت کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس کی ساری مثالیں بھری پڑی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دنیاوی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا جا سکتا ہے؟ دھرنا، مظاہرہ، تشدد کا سہارا۔ یہ تو مطلب سیکولر نظام اور جمہوری نظام جہاں ہوتا ہے ملک کے اندر، وہاں دستور میں یہ سب لکھا رہتا ہے، یعنی دنیاوی دستور کے حساب سے انسانوں کے ہاتھ سے وضع کیے ہوئے نظام کے تحت، جمہوری نظام جہاں جہاں ہوتا ہے، جمہوری کا مطلب کیا؟ سیکولر، کیونکہ بالکل جو ہے اسلامی نظام سے یکسر الگ ہے، بالکل، بلکہ مخالف ہے، بلکہ کفریہ نظام ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن یہ جو تنظیمیں بنی ہیں دین کے نام پہ، یہ اس کو صحیح مانتے ہیں، اس نظام کو، اس جمہوری، اور اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اور سب سے پہلے انہوں نے اسلامائز کس کو کیا؟ خمینی کے نظام کو، خمینی کے باطل نظام کو انہوں نے اسلامائز کیا، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ۔ سمجھے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں اگر کسی کو اسلامائز کیا گیا ہے تو خمینی کے باطل حکومت کو اور اس کے باطل نظام کو، جو کہ اسلام مخالف، صحابہ دشمن، ہر طرح کی جو ہے وہ باطل ہے،
اس کو ان لوگوں نے، ان اخوانیوں نے اس کو اسلامائز سب سے پہلے کیا اور پوری دنیا میں عالمی اسلام میں خاص طور سے اس کو پروموٹ کیا اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا باقاعدہ۔ اور اس کا جو ہے اس کا تصویر، اس کی بڑی بڑی تصویر جو ہیکل اپنے جو ہے پیپروں میں اور جگہ جگہ ہورڈنگ لگاتے تھے، شائع کرتے تھے اس سے ملعون خمینی کی تصویر بڑی بڑی جو ہے، اور لکھتے تھے الامام الخمینی روح اللہ فلاں اور فلاں آیت اللہ، اس طریقے بڑے بڑے القاب دیتے تھے تاکہ جو ہے اس کی حکومت کو اسلامی مانا جائے اور اس کو جو ہے ایک ماڈل کے طور پر عالمی اسلام میں پیش کیا جائے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ اخوانی سب کرتے تھے، تحریکی کرتے تھے یہ کام، جی ہاں۔ اور آج بھی ان کی فہرست میں یہی چیز ہے، یہ کسی بھی سنی ملک کے مقابلے اس کو جو ہے زیادہ برتر سمجھتے ہیں، جی ہاں۔ خاص طور سے جو ان کے اندر جو قطبی ہوتے ہیں، قطبی جو اخوانی ہوتے ہیں سڑیل، وہ لوگ جو ہے اس سے نظام باطل کا جو مردود خمینی نے لاکھوں انسانوں کا قتل کر کے صحابہ دشمنی پر جو نظام قائم کیا تھا بدترین قسم کا، اس کو یہ لوگ اسلامائز کر کے پوری دنیا کے اندر، پورے عالمی اسلام کے اندر انہوں نے پروموٹ کرنے کا کام کیا اور اس کو اور باقاعدہ انہوں نے کتابیں بڑی بڑی لکھی اور انہوں نے اخبارات میں اس کے حق میں باتیں لکھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ایشیا کر کے نام کر کے پیپر نکلتا تھا جماعت اسلامی والے، اس میں جو ہے پورا پروموٹ کرتے تھے۔ عربوں میں جو ہے المسلمون کر کے پیپر نکلتا تھا، الرائد کر کے پیپر نکلتا تھا، اور اس طریقے سے بہت سارے پیپر نکلتے تھے مصر کے اندر، بیروت کے اندر، اور اسی طریقے سے شام کے اندر، اردن کے اندر، یہاں سب جو ہے اخوانی جہاں ان کا غلبہ تھا، وہاں پر باقاعدہ جتنے پیپر نکلتے تھے، اخبارات نکلتے تھے، چاہے روزانہ یا مجلہ ماہانہ، ان سب میں جو ہے اس مردود کی جو ہے کہ باطل نظام کو یہ لوگ پروموٹ کرتے تھے اور مطلب جو ہے سنی اور شیعہ کے درمیان تقارب پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوا، بہت سارے جو سنی تھے وہ سب شیعہ ہو گئے، لیکن ایک بھی شیعہ جو ہے مسلمان یا کہہ لیں کہ سنی نہیں ہوا ہوگا۔ باقاعدہ سید قطب کے زمانے میں، جو کہ سید قطب جو ہے یہ خمینی کا جو ایک نواب صفوی کر کے تھا، اس کا خمینی کا دایاں ہاتھ تھا، اس کا یہ دوست تھا باقاعدہ، اور برابر دونوں ساتھ میں رہتے تھے۔ اس نے جو ایک بار کہا تھا شام کے اندر، سیریا کے اندر، یہ مصطفیٰ سبائی اور دوسرے لوگ جو اخوانیوں کے سرگنا تھے وہاں پہ، ان کے سامنے بھری مجلس میں اجلاس کے اندر باقاعدہ کہا تھا کہ اگر کوئی شیعہ ہونا چاہتا ہے، جعفری شیعہ ہونا چاہتا ہے کوئی تم میں سے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہماری جماعت میں آ کر کے ملے، وہ اخوانی ہو جائے، وہ اخوان المسلمین میں شامل ہو جائے، بس اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اخوان المسلمین میں شامل ہو جاؤ، سمجھ لو کہ تم جعفری شیعہ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طریقے سے وہ کہتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جو خاص طور سے سید قطب وغیرہ کو دیکھو، انہوں نے صحابہ کے خلاف جو آواز اٹھائی، صحابہ پر جو انہوں نے چارج شیٹ داخل کی، انہیں جیسا بدنام کیا اپنی کتابوں کے ذریعے سے، بہت سارے صحابہ کو منافق کہا، کافر کہا، کڑوا پروری کہا، ایک ایک جو ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو اس سے جو ان کی جو بھی کتابیں لوگ لکھتے تھے، سید قطب وغیرہ صحابہ کے خلاف لکھتے تھے، اور جو ہے سنی ممالک کے خلاف لکھتے تھے، مسلم حکمرانوں کے خلاف لکھتے تھے، ان کو کافر مرتد کہتے تھے، فوراً وہ لوگ جو ہے ایران میں ان کی کتابیں چھاپتے تھے، فارسی میں ترجمہ کر کے اس کو چھاپتے تھے۔ اب دیکھیں جو ہے یہ سید قطب کے نام پر تو وہاں پر باقاعدہ سالانہ اجلاس ہوتا ہے، اور شہید اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، اور اپنا محسن مانتے ہیں یہ لوگ۔ تو تحریکیوں کو، اخوانیوں کو، یہ شیعہ جو یہ اپنا محسن مانتے ہیں بہت بڑا، ان کے نام پہ جو ہے ڈاک کے ٹکٹ اور اس کی تصویروں کے ساتھ باقاعدہ چھاپتے ہیں، اور جو ہے برسی پر سب بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اخوانی جو سرگنے ہوتے ہیں سب، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ان کا جو کام ہے اصل، جو سنی مسلمانوں کے خلاف وہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور صحابہ کے خلاف جو وہ بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اخوانی اور تحریکی جو ہے یہ پورا ہمارا کام کر رہے ہیں، اب ہمیں تو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے لوگ باقاعدہ مواد پیش کر رہے ہیں، دلائل پیش کر رہے ہیں، ہمارا مقدمہ یہ خود لڑ رہے ہیں، یہ اخوانی اور تحریکی مودودی جماعت والے، ہمارا مقدمہ خود، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو ہے ان کو اپنا بڑا محسن مانتے ہیں یہ لوگ، اسی لیے جو ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جی ہاں۔
تو بات چل رہی تھی کہ دنیاوی مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے. یہ اسلام میں سے نہیں ہے کہ جو ہے دھرنا دیا جائے، مظاہرہ کیا جائے، تشدد کا سہارا لیا جائے. یہ سب سیکولر نظام میں ہوتا ہے. جی ہاں، سیکولر نظام میں یہ باقاعدہ دستور میں ہوتا ہے. کہیں بھی جہاں بھی سیکولر نظام ہے، جمہوری نظام ہے، وہاں باقاعدہ ہر فرد کو، رعایا کو یہ حق، جس نے بھی ووٹ، جو بھی ووٹ دینے کے لائق ہے، جو ووٹ دیتے ہیں، ان کو یہ حق ہے کہ وہ مظاہرہ کریں، وہ دھرنا دیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے جو بھی حکمراں ہیں ان کے خلاف تنقید کرے، ان کے خلاف جو چاہے وہ بولے. تو یہ سیکولر نظام میں ہوتا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے باقاعدہ جو ہے دوسری جگہوں پر بھی رائج کر دیا. اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کو انہوں نے جائز کرنے کے لیے بہت سارے الٹے پلٹے دلائل کا سہارا لیا. کہتے ہیں کہ یہ سب جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح کی خاطر فساد کرنا کہاں جائز ہے بھائی؟ اصلاح کی خاطر کوئی اچھا ہی طریقہ استعمال کیا جائے گا، اصلاح کے لیے غلط طریقہ نہیں استعمال کیا جائے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا ہے. یعنی مفسدوں کے ذریعے سے اللہ اصلاح نہیں کرتا ہے. تو فسادیوں سے اللہ تعالیٰ کبھی اصلاح نہیں کرتا ہے. اور یہ کہنا بالکل جائز نہیں ہے کہ اظہار رائے کی خاطر قوم کو مظاہرہ کرنے، دھرنا دینے کا حق ہے، اور یہ کہ اقتدار کی تبدیلی کے لیے یہ بڑا کارگر وسیلہ ہے، یہ کہتے ہوئے کہ حکومت کو قوم کے ارادوں کے تابع ہونا چاہیے. یہ سب سیکولر نظام ہے، جیسا کہ میں نے بتایا یہ سب جمہوری نظام کا حصہ ہے. جی ہاں. تو سوال یہ ہے کہ تم لوگ یہ کام جو کرتے ہو تو پھر دین کا تڑکا کیوں لگاتے ہو؟ کام جمہوری اور سیکولر نظام والا کرتے ہو، باطل نظام والا کرتے ہو جو کہ کفریہ نظام ہوتا ہے، اس کے اصولوں پر چل کر کے جو ہے اپنا کام کرتے ہو. تو پھر جو ہے اس میں دین اور اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ ٹھیک ہے کرو، کون منع کر رہا ہے؟ تم مظاہرہ کرو، دھرنا دو، ساری چیزیں، لیکن دین کا نام کیوں لیتے ہو؟ دین کو کیوں بدنام کرتے ہو بھائی؟ دین کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ تو دین کے نام پہ تنظیم بنا کر کے اور پھر جو ہے وہ کام کرتے ہو جو کفریہ نظام میں ہوتا ہے، جو سیکولر نظام اور جمہوری ڈیموکریٹک حکومت میں ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اس کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں کفریہ نظام کے، اس کو تم لوگ جو ہے اسلامائز کرتے ہو، اسلامی بنا کر کے اس کو پیش کرتے ہو. جیسے اسلامی گانا، اسلامی فلم وغیرہ نام تم لوگ، اسلامی ڈرامہ. ارے ڈرامہ کیا؟ ڈرامہ ہے بھائی. ڈرامہ ٹوٹل وہ ڈرامہ ہے، اس کے اندر جو ہے غلط ترجمانی کی جاتی ہے. تو ڈرامہ تو ڈرامہ ہے، تو پھر اسلامی کہاں سے ہو گیا؟ فلم تو فلم ہے، اسلامی کہاں سے ہو گئی؟ ڈانس، اسلامک ڈانس. جی ہاں، یہ لوگ اسلامک ڈانس بھی بناتے ہیں. تو ڈانس ہے، وہ کہاں سے اسلامک ہو گیا؟ تو ایسے انہوں نے جمہوریت کو بھی، جمہوریت جو کہ کفریہ نظام ہے، اس کو بھی اسلامائز انہوں نے کر دیا سب سے پہلے انہوں نے. تو یہ ان کے یہاں ایک چیزیں پائی جاتی، ہر چیز کو اسلامائز، اسلامی. شروع میں اسلامی لگا دو تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ اسلامی کتب، اسلامی کتاب، مرکزی مکتبہ بھی ان کا اسلامی ہو گیا. چاہے وہاں سے جو بھی شائع کرتے ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ لوگ آئے نا سب سے پہلے ہر چیز کو اسلامی کہنا شروع کیے ہیں، اور اپنی جماعت کا نام بھی اسلامی. مطلب کیا دوسرے لوگ جو ہے اسلامی نہیں تو غیر اسلامی ہے کیا؟ ایسا باقاعدہ یہ لوگ تصور دیتے ہیں لوگوں کو. جی ہاں. تو یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اسلام والے ہیں اور دوسرے لوگ اسلام والے نہیں ہیں. اسلام کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے، اسلام کے لیے اگر کوئی جان دینا چاہتا ہے، جان دے رہا، تو یہ ہماری جماعت میں ہے. یہ جو ہے باقاعدہ یہ لوگ تصور دیتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو اسلامی بنا کر کے پیش کرتے ہیں. آگے جو ہے یہ شیخ سعادت ذاکری حفظہ اللہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر، کہ میں کہتا ہوں کہ فیصلہ اور ارادہ قوم کے حوالے کرنا، قوم کے جو ہے ارادوں کا خیال کرنا چاہیے، ایسا اور ویسا. یہ کہاں سے اسلام میں ہے کہ قوم کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، پاگل، کافر، ہندو، مسلم، سب لوگ اس میں ہوتے ہیں. تو قوم کے، جیسا کہ جمہوریت میں ہوتا ہے، تو کیا قوم کے ارادے کا خیال کر کے آدمی کچھ بھی کرے؟ تو قوم کیا ایسا درست ہے؟ یہ اسلامی فیصلہ ہے. یہ جو ہے اسلام میں ایسا جائز ہے کہ قوم کچھ بھی کہے اس کو مانا جائے گا؟ ارے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ، حکم نہیں، فیصلہ اللہ کا ہوگا. فیصلہ کس کا مانا جائے گا بھائی؟ اللہ کا فیصلہ مانا جائے گا. تو قرآن میں ایک جگہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ مانا جائے گا.
اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قوم کا فیصلہ، قوم کا ارادہ، قوم کے جو ہے جذبات، قوم کے جذبات، قوم کے ارادے، قوم کے جو ہے یہ، تو قوم کے فلاں، تو قوم ان کے یہاں شعب کوئی بات ہوگی دھرنا دیں گے، الشعب یرید ہے، اس شعب جو ہے قوم، جمہور، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، تو الشعب، الشعب یرید، الشعب یرید، تو شعب صاحب یہ لوگ عربی میں بولتے ہیں، اسی کو قوم اور جمہوریت بولتے ہیں، جمہور اور قوم بولتے ہیں، تو امت، کچھ لوگ تو امت بولتے ہیں، تو یہ قوم یہ چاہتی ہے، قوم وہ چاہتی ہے۔ اچھا یہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ بھائی کتاب و سنت کے اندر یہ اللہ اور اس کا رسول کا یہ مقصد ہے، اللہ اور رسول یہ چاہتے ہیں، قرآن تو صاف صاف کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، مطلب قرآن اور حدیث کی طرف پلٹاؤ، اسے اپنا جو ہے وہ حل دیکھو۔ تو اس بارے میں سیاست کا معاملہ جو ہے یا جو بھی ہے، تمہارا کوئی حق ہے، کچھ معاملہ ہے، بھائی اس کو دیکھو نا، حدیث کے اندر جا کے پڑھو، صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ پڑھو، وہاں پر ساری چیزیں واضح طور پر رعایا، اور حکام کے تعلق سے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے پر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں وہاں پر صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں تو کسی حدیث کے جو ہے ضعیف ہونے کا بھی کوئی جو ہے شبہ نہیں ہے۔ کتاب الامارہ صحیح مسلم کے اندر جا کر کے آپ پڑھیں، اور اس طریقے سے صحیح سنن نبی داؤد کے اندر، صحیح بخاری کے اندر باب کتاب التمسک بالکتاب و سنہ، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا صاف صاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے درمیان معاملہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اگر تمہارا ایمان ہوگا تو ایسا کرو گے۔ کس پر ایمان ہوگا؟ اللہ پر، آخرت پر، آخرت اور اللہ پر اگر ایمان ہوگا تب ایسا کرو گے، نہیں تو کہو گے کہ قوم کا ارادہ، قوم کی بات، قوم کے جذبات کا خیال ہونا چاہیے۔ تو قوم کے جذبات کی کیا جو ہے اعتبار سے کوئی فیصلہ کرے گا؟ ارے فیصلہ ہوگا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ کیا اگر قوم کفر و شرک، فسق و فجور، جمہوریت اور لادینیت کا فیصلہ کرے تو اسے تسلیم کر لیا جائے گا؟ ہم تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ فرض کر لیا جائے کہ اگر انہی کی بات مان لی جائے تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ ضروری تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکثریت کی بات مان کر اسلامی نظام ہی کو ختم کر دیتے، اور اسلام کے ماقبل جو قانون تھا اسی کو لاگو کر دیتے۔ جی ہاں، مجھے کہتے ہیں کہ بھئی قوم کی اکثریت یہ چاہتی، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، قوم کی اکثریت جس چیز کا فیصلہ کر لے وہی قانون بن جائے گا، وہی مان لیا جائے گا، وہی دستور بن جائے گا۔ تو ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ تو ایک مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثریت کی بات ہی ماننا ہوتی تو پھر اسلامی نظام کو ختم کرنا پڑتا۔ جی ہاں، اور جو اہم قدم آپ نے اٹھائے تھے ان سب سے آپ کو پھرنا پڑتا، مرتدین کے خلاف ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو آپ نے لڑائی کی تھی، بہت کم لوگ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، اکثر لوگ اس کے خلاف تھے۔ اور اس وقت تو حدیثوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے مرتد ہو گئے تھے۔ تو اس وقت عربوں میں اکثریت مرتد ہو گئی، تو کیا انہی لوگوں کی بات مان لی جاتی؟ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے یہ نظام نہیں چلے گا، نبی جب تک چلا اور اب نہیں چلے گا، تو کیا حضرت عمر حضرت ابوبکر ان کی بات مان کر کے پورا جو ہے نظام ہی ختم کر دیتے؟ ایسا آپ نے نہیں کیا، بلکہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف لوگوں نے کہا بھائی وہ ابھی ایک رکن کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا صرف معاملہ ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے خلاف نہ لڑا جائے، لڑائی نہ کی جائے، کتنے محاذ پر جو ہے لڑائی کریں گے۔ تو آپ نے اس کو نہیں مانا، جبکہ اکثر صحابہ حضرت عمر تک مخالفت کر رہے تھے کہ جو ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف ابھی رہنے دیا جائے، ان کے خلاف اس وقت لڑائی نہ چھیڑی جائے، ہر محاذ پر لڑائی چھیڑیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے، ایسا ویسا، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ تو اگر جو ہے اکثر لوگوں کی بات ہوتی تو پھر کیا معاملہ ہوتا؟ پورے نظام اسلام سے ہاتھ دھونا پڑتا اکثریت کی بات سن کر کے۔ تو سنن نسائی کے اندر ایک روایت پیش کر رہے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب،
قال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب فقال ابو بکر انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة واللہ لو منعونی عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ. قال عمر رضی اللہ عنہ فلما رأيت رأي ابی بکر قد شرح علمت انه الحق. جب انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ پورے عرب والے تو دین اسلام سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، آپ ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ عربوں کی اکثریت جو ہے سب مرتد ہو رہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کر دی، اور حدیث کے اندر ہے کہ جو اگر کوئی جو ہے زکوٰۃ میں ایک چھوٹا جانور بھی دیتا تھا، اس کو بھی اگر منع کرے گا دینے کے لیے تو میں اس کے خلاف اللہ کے رسول کو جو لوگ دیتے تھے چھوٹی چیز بھی اگر دیتے تھے اس کو بھی روکیں گے، تب بھی میں اس کو بنیاد بنا کر کے ان سے لڑائی کروں گا. آخر میں یہاں تک کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر کی جو ابو بکر کی جو پختگی تھی، ان کا جو حوصلہ تھا اور ان کا جو فیصلہ تھا، وہ سخت فیصلہ دین اسلام کو لے کر اور دلائل کی بنیاد پر، تو میرا بھی جو ہے دل صاف ہو گیا، میرا بھی دل جو مجھے بھی شرح صدر ہو گیا اور سمجھ لیا کہ آپ جو ہے حق پر ہیں، تو مجھے بھی یقین ہو گیا. چنانچہ کہہ رہے ہیں آگے کہ دھرنا اور مظاہرہ یہ غیر شرعی وسیلہ ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں بھی یہ وسیلے اپنائے جاتے ہیں وہاں تباہی، بربادی اور ہلاکت کی کہانیاں رقم کی جاتی ہیں. اس وقت سیریا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے. ورنہ اور دیکھیے یہ جمہوری حکومتوں میں یہ ساری چیزیں جو رکھی گئی ہیں جائز کر کے کہ یہ چیزیں صحیح ہے آدمی کرے گا، اسے کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے اپنا غصہ نکال لیتے ہیں سڑکوں پہ آ کر کے، اور جو انہیں قانونی کارروائی کر کے اپنا حق لینا تھا وہ بھول جاتے ہیں، بلکہ حکومت ان کے خلاف خود کارروائی کر دیتی ہے. تو غصہ نکلنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں انگریزوں نے بنائی ہیں کہ پبلک کا غصہ نکالنے کے لیے مظاہرہ وظاہرہ کرنے دو، لیکن جو اصل جو ان کے حق ہوتے ہیں ساری وہ تو مارے جاتے ہیں، وہ تو نیتا لوگ کھا لیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ بھئی اگر تمہارا کوئی حق مارا جا رہا ہے یا کوئی جو ہے مسئلہ ہے تو اس کے لیے قانونی راستے ہیں، قانونی راستوں سے جو چیزیں حاصل ہو جائیں گی وہ مظاہرے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس سے کیا ہوگا، حکومت بھی اپنے آدمی کو اس میں چھوڑ سکتے ہیں. پتہ چلا کہیں آگزنی کر دیے، کہیں گولہ داغ دیے، کہیں کچھ کر دیے، کہیں پتھر مار دیے، اور پھر اس کے بعد انہی لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیے. بہت سارے جیل گئے اور پھر اس کے بعد شام تک اپنے گھر واپس آ گئے، ڈر کر کے واپس آتے، خوف میں مبتلا ہو کر کے کہیں مجھے بھی نہ پکڑا جائے. تو جو حق لینے کے لیے گئے تھے وہ تو بھول ہی جاتے ہیں، الٹا اپنے ملزم بن کر کے واپس آتے ہیں. تو یہ سب انگریزوں کی چال ہے. حالانکہ وہی چیز جو مظاہرہ اور دھرنا دے کر کے سڑکوں پہ فساد مچانے جا رہے تھے، اگر اسی حق کو لینے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرتے بڑے پیمانے پہ تو اس سے کچھ حاصل ہو سکتا تھا، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. تو جو قانونی چارہ جوئی کر کے گفت و شنید کے ذریعے سے، خیر نصیحت کے ذریعے سے، گفت و شنید کے ذریعے سے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں وہ جو ہے لڑائی سے اور مظاہرہ دھرنے سے نہیں حاصل ہو سکتا. اس سے کیا آدمی جو ہے لڑائی کرے، گالی گلوچ بکے، مظاہرہ کرے، ایک دوسرے کے خلاف نعرہ لگا، اس سے کیا ہوگا، آدمی کو غصہ نکل جائے خلاص. لیکن جو اصل مسئلہ تھا وہ تو دب کے رہ جائے گا. اور جمہوری حکومتیں یہی چاہتی ہیں، پبلک کا غصہ نکالنا اور کچھ نہیں. آؤ مظاہرہ کرو، پولیس لگا دیں گے حفاظت کے لیے تمہارے، تم لوگ مظاہرہ اور کہیں گے پرامن مظاہرہ ہونا چاہیے. پرامن مظاہرہ جائز ہے. تو پرامن مظاہرہ یہ لوگ جو ہے اس کو مظاہرہ سلمیہ بولتے ہیں عربوں میں، اخوانی بھی کہتے ہیں پرامن ہونا چاہیے. پرامن مظاہرہ جائز ہے، اس میں کیا ہے. تو یہ جمہوری اصول ہے. پرامن مظاہرہ جو ہے یہ جمہوریت کے اندر ہے، سیکولر نظام میں، کفریہ نظام میں یہ سب قانون بنایا گیا، یقیناً بنایا گیا. اور جس ملک میں یہ جمہوری نظام ہوتا ہے وہاں یہ جواز ہے، حکومت کے خلاف آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں. ان کے یہاں دستور میں باقاعدہ یہ چیز لکھی ہوتی ہے، اور مظاہرہ میں دھرنا دیتے ہو وہاں آپ تقریریں کرو، قرآنوں کے خلاف ہے، آپ جو چاہو وہ بولو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی پکڑ سکتا ہے، کیونکہ دستور میں یہ ساری چیزیں
لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اظہار رائے اپنا ہم آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، اور جو حکومت اور اقتدار کے اندر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اگر صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے خلاف ہم بول سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے باطل نظام میں، کفریہ نظام میں یہ سب ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، وہی سارا اصول یہ لوگ پکڑ رکھیں، اخوانی اور تحریکی جو یہ ساری چیزیں بولتے ہیں، کون سا نظام ہے؟ یہ سب اسی باطل اور کفریہ نظام کا حصہ ہے، اسی کے سارے یہ سب دستور اور اصول ہیں، اسی کے یہ سارے ضابطے ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے تم عمل کرو، لیکن وہی چیز بتاؤ جو ہے حقیقت میں، جہاں کے اصول ہے وہ اصول بتا کر کے کرو۔ آدمی ایکسپوز کب کرتا ہے، آدمی کو خلاف کب بولتا ہے؟ جب تم اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہو اور دین کے نام پہ یہ سارا فساد مچاتے ہو، تو پھر آدمی سوچتا ہے بھائی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام میں تو یہ نہیں ہے۔ پھر آدمی جو ہے آتا ہے، کیونکہ حق واضح کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک لوگوں کو کھڑا رکھے گا، حق واضح کرتے رہیں گے، اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے، کتاب و سنت کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، اس کو واضح کرتے رہیں گے۔ کسی کی جو ہے پروپیگنڈے سے یا کسی کے مغالطے سے یہ تھوڑی کوئی رک جائے گا۔ المومن، یہ کوئی سوال کر رہے ہیں کہ یہ نام کسی مولوی نے بتایا ہے تو نام کب تک بدل رہے ہو؟ ختنہ بھی ان کا سوال پتہ نہیں کیسا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہر مولوی جاہل ہوتا ہے، یا کبھی ہندی میں لکھ رہا ہے کبھی انگریزی میں لکھ رہا ہے، مولوی کو جاہل بتا رہا ہے۔ تو ہے سب الگ الگ فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، اپنے اپنے دھن میں سب رہتے ہیں۔ بہرحال یہ جہالت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔